بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ پارہ 23 سورہ یاسین، رکوع 5، آیات نمبر 76، 77، 78، 69۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 76 میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان مشرکین منافقین کے پاس جو آپ روز روشن کی طرح دلائل اور معجزات لائے ہیں اور وہ اس سے انکاری ہے، زمینی حقائق کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان بدبختوں کی باتوں پر آپ غمگین مت ہو۔ ان بدبختوں میں نہ عقل ہے، نہ انصاف ہے، نہ ان بدبختوں سے خیر کی توقع اور امید کی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، جو کچھ زبانوں سے ظاہر کرتے ہیں، وقت مقررہ پر ان لوگوں کو، ان مشرکین منافقین کو سزا ملے گی۔ آیات نمبر 77 میں فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ۔ مذکورہ آیت ایک خاص واقعہ کے متعلق نازل ہے۔ امام بیہقی نے، ابی ابن خلف اور ابن ابی حاتم نے بروایت حضرت قتادہ عاص بن وائل کے حوالے سے لکھی ہے کہ فتح مکہ میں ایک بوسیدہ ہڈی پڑی تھی، اور اس نے ابی ابن خلف یا عاصب ابن وائل نے اس کو توڑ کر ریزہ ریزہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو زندہ کرے گا جس کا حال یہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تجھے موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تجھے جہنم میں داخل کرے گا۔ کذا فی تفسیر ابن کثیر۔ انسان اپنے پہلے حالت کو کیوں نہیں دیکھتا؟ کیا انسان ایک حقیر نطفہ سے پیدا نہیں ہے؟ جب انسان ایک نطفہ سے پیدا ہے، حقیر نطفہ سے پیدا ہے، تو کیا انسان اپنے ابتدائی حالت پر نظر رکھ کر ذرا اپنی حقارت تو دیکھ لے؟ اگر اس پر یہ اپنے گریبان میں جان کے اور اپنے ابتدائی وحلت و حالت پر نظر رکھ کے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھ کر اس طرح گستاخیوں کا جرأت کبھی بھی نہیں کرے گا۔ انسان کتنا بدبخت ہے کہ اپنے ناقص عقل کو قدرت الہی پر قیاس کرتے ہیں اور علانیتاً اللہ رب العالمین کے قدرتوں پر معترض ہے۔ یہ بدبختی ہے۔ اب آیات نمبر 78 میں ضرب المثل سے مراد وہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ سے وہ واقعہ مذکورہ مراد ہے کہ بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ سے ریزہ ریزہ کرنا، دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن، محال یا مستبعد قرار دینا، یہ کون سی دانشمندی ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ ونسی خلقہ، اپنے پیدائش کو آپ بھول گئے۔ اگر اس بدبخت کو اپنے ابتدائی وحلت و حالت یاد ہوتی تو کبھی بھی قدرت الہیہ سے انکار کی جرأت نہ کرتا، اور یہ نہ کہتا کہ من یحیی العظام وہی رمیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اور فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ ضرور کرے گا۔ جن کو پہلے مرتبہ فرمایا تھا، پہلے تخلیق کا ان ہڈیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔
معدوم تھا، اللہ نے وجود بخشی۔ اب جب ایک مرتبہ حیات آ گئی اور آثار باقی ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل تھا ان کے عقل کے مطابق، دوبارہ زندہ کرنا تو ان کے انسانی عقل کے تقاضا یہ ہے کہ آسان ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کے خلقت پیدائش جو ہے وہ آسان ہے، چاہے اولاً ہو ثانیاً ہو۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ذات ہے، ہر قسم کی تخلیق پر خبردار ہے، قادر ہے، اولاً ثانیاً۔ لہذا بعث بعد الموت، دوبارہ ہونے کا عقیدہ رکھنا لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے بارگاہ مقدس میں ہم نے حاضر ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، میزان عدل قائم ہوگا، اور ہر بندے کو اس کا عمل اچھے ہے یا برے ہے نظر بھی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، غمزدہ نہ کرے آپ کو قولہم ان کی باتیں، اِنَّا نَعْلَمُ، بے شک ہم جانتے ہیں، مَا يُسِرُّونَ، وہ جو کچھ چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان، کیا نہیں دیکھا ہے انسان نے، انا خلقناہ، کہ ہم نے پیدا کیا اس کو، من نطفۃ، قطرہ سے، فاذا ہوا، پھر اچانک ہو گیا، خصیم، جھگڑالو، مبین، کلم کلا، وضرب لنا مثلا، اور اس نے بیان کیا ہمارے لیے مثلا ایک مثال، ونسی خلقہ، اور وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو، قالا، کہنے لگا، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، جب وہ بوسیدہ ہو جائے گی۔ قل، کہہ دیجئے، یحیی، زندہ کرے گا، ہاں انہیں، الذی انشأہا، وہی جس نے پیدا کیا ہے انہیں، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر تخلیق کو خوب جانتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔